لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور ہم قربانی یہ رب کے لیے ہے اور پیغام سب کے لیے ہے۔ بہت اچھی منقبت جناب ذوالفقار علی حسینی مرحوم کی خوبصورت آواز میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت آواز تھی اور بہت خوبصورت انداز تھا، اور وہ اب ہمیں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی آواز ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ان کا کام زندہ رہے گا، اور اس کام کی بدولت ان کا نام زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، ہم مسلسل آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اجتماعی قربانی 2022 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی طرف سے یہ اجتماعی قربانی خالصتاً اللہ کے لیے، ظاہر قربانی ہے ہی اللہ کے لیے، لیکن یہ اجتماعی قربانی بھی خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے کی جاتی ہے۔ اس برس بھی کی جا رہی ہے، اور سینکڑوں جانوروں کی قربانی ہوگی، ان گنت جانوروں کی قربانی ہوگی، اور ان گنت لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ اور صرف گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس گوشت سے بنائے جانے والے کھانے انشاءاللہ رکھے جائیں گے اور انہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ پکا ہوا جو خوان نعمت ہے، یہ ان کے سامنے انشاءاللہ مہمان نوازی ہماری وہ اس برس بھی دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ انٹیریئر سندھ کے مضافاتی علاقوں کے وہ لوگ جن کے لیے تصور محال ہے کہ عید الاضحیٰ کا گوشت اگر مل بھی جائے تو وہ اس کو روکھے کو ہی بنا کے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوازمات اضافی بھی ان کی گنجائش سے ذرا باہر ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم انہیں کھانے بنا کے، پکا کے اور اچھے سے پارسل کر کے یا دسترخوان پہ سجا کے کھلائے بھی جائیں اور انہیں دیے بھی جائیں، تاکہ وہ گھر لے کر جائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ کھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ بھی اس عظیم کار خیر میں اپنا حصہ ملائیے، اپنی جانب سے قربانی پیش کیجئے میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ انہوں نے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کی، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو ظاہر ہمیں باور کروایا کہ ان کی یاد اپنی عادت کیجئے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ طرز عمل جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا ہے، اس طرز عمل پر چلنا ہی بہترین یاد کی دلیل ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا ہے، تبھی ان کی سیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے ایک عام انسان نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی والی بات کہ جب ایک عام انسان کا خواب بھی نبی کے خواب جیسا نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ یہ تصور ہو نعوذ باللہ کہ ایک عام انسان اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام نہیں بلکہ اربوں عام انسانوں کی شفاعت کے لیے وسیلہ ہیں۔ ایک عام آدمی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور ان سارے عام انسانوں کی شفاعت کرنے والی جو ذات ہے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہر موقع، ہر قدم پہ میرا اور آپ کا، اس پوری امت کا خیال رکھا ہے۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں پیش کریں، نبی کے نام پر آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی پیش کریں۔ آپ کی جانب سے آپ ایک حصہ لینا چاہتے ہیں یا ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، 23,000 پاک روپیز میں آپ کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ آپ اگر بڑے جانور میں حصہ لینا چاہتے ہیں، 12,500 پاک روپیز میں آپ کی جانب سے ایک فرد واحد کی قربانی، اور میں سمجھتا ہوں فرد واحد اور افراد اور اجتماع کیا حیثیت رکھتے ہیں اس نام کے آگے جس نام کو رب نے محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں پر مشتمل جانور 87,000 پاک روپیز، جی ہاں، اونلی ان 87,500 پاک روپیز آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ 7 نام لکھوا سکتے ہیں، 7 مقدس نام لکھوائیں تاکہ 700 افراد آپ کی پشتوں کے بخش دیے جائیں ان ناموں کے صدقے۔ یہ ایک یقین کامل ہے، یہ تصور نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے، یہ گمان سے پرے باتیں ہیں۔ ان پہ ذرا وہ تیقن والی منزل جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تیقن کی منزل پر آئیں اور اس یقین کے ساتھ حضور کے نام پہ قربانی کریں کہ اللہ کی اب تو رحمت ہوگی اب تو اللہ رحمت برسائے گا ہی برسائے گا، اب تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے گا ہی فرمائے گا، اب تو اللہ ہمیں قبول فرمائے گا ہی فرمائے گا، کیونکہ ہم نے نام ایسا پیش کر دیا ہے، وسیلہ ایسا پیش کر دیا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مقطع دیکھیں، میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آئیں اس نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں ہم بھی حاصل کریں،
اور اس نام پر اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ ہم منتظر ہیں آپ کی قربانیوں کے، اور آپ جو پیش بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کی بکنگز آ رہی ہیں، وہ بھی ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اچھا ہو کہ آپ تشریف لائیں اس ٹیلی تھون میں، اس لائیو نشریات میں، اور ہم تک آواز پہنچے اور ہم آپ کو سنیں، آپ ہمیں سنیں۔ اگر آپ ٹیلی فون پہ ہم نئی اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو بس آپ اپنی قربانی لکھوا دیجئے، ہم تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہم یہاں لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے اور بھی لوگوں کی قربانیاں قبول فرمائے۔ حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے بینک ڈیٹیلز ہیں، اس میں اگر آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ ٹرانسفر کر دیا میرے نام سے، یا ان ناموں سے یہ قربانی کر لی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا UN نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر نظر آ رہا ہے، اور دیگر ڈیٹیلز آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ تو گزارش IBAN نمبر، جسے انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہاں یہ بکرے اور گائے کی جو قیمتیں ہیں ان کے نیچے نظر آ رہا ہوگا۔ آپ چاہیں تو ہمارے انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ میں بھی اپنے فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جی میری جانب سے یہ قربانی ہے اور یہ پیش کی جائے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاری اسد الحق صاحب سے نعت شریف سنتے ہیں، اور نعت شریف کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ شردی کی جو بستی ہے، شردی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ شردی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ سلاموں کی، درودوں کی، خدا کے ذکر کی بارش، سلاموں کی، درودوں کی، خدا کے ذکر کی بارش، جہاں ہر دم برستی ہے، جہاں ہر دم برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں ہر دم برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے، جس کی دید کی خاطر، جہاں وہ گنبد خضرا ہے، جس کی دید کی خاطر، بھری دنیا ترستی ہے، بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔
کہ دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی خلقت، دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی خلقت، جہاں خوش ہو کہ ہستی ہے، جہاں خوش ہو کہ ہستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں خوش ہو کہ ہستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہیدی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، جو ایک پر نور بستی ہے، جو ایک پر نور بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ کلام، قاری صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کچھ مدینہ پاک اور مدینہ والے کا، مدینہ کے والی کا ذکر، ہم تو یقین کریں، ہاں کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس وہ اس ذکر کی بدولت ہی پہچانے جاتے ہیں، یہی ذکر ہماری غذا ہے، یہ ہمیں ایک وقت کھانا نہ ملے، ہمیں حضور کا ذکر مل جائے، ہم سیر ہو جاتے ہیں، ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم میں انرجی آ جاتی ہے، اللہ کی قسم ایسا ہوتا ہے۔ ایک وقت حضور کا ذکر ہو، میں اکثر ابھی گزشتہ ایک پروگرام ہم نے جناب مجتبیٰ عادی صاحب کے یہاں میں گیا اور شدید طبیعت میری خراب تھی، اور چونکہ وعدہ وفائی کی خاطر میں پہنچ گیا، میں نے جب مجھے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بیمار ہے، تو مجھے پیناڈول وغیرہ دی لیکن اس سے کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا، لیکن پروگرام ہم نے شروع کیا، سرکار کا ذکر، سرکار کی باتیں، سرکار کی نعتیں، آپ یقین کیجئے وہ کہتے ہیں نا وہ عابد بیمار اچھا ہو گیا، ہے عنایت عابد بیمار کی، ایسا ہوا حضور کے نام کے اور ان کے اہل بیت کے صدقے کہ میں اتنا اچھا ہو کے وہاں سے نکلا کہ میری طبیعت پہلے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اچھی وہاں سے ملی۔ تو سرکار کے ذکر کی یہ تاثیر ہے، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز بیان ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ اس خوبصورت پیغام میں قبلہ علامہ صاحب نے بھی علم الاخلاق کی بات کی ہے۔ علم الاخلاق کا نام جو سب سے پہلے استعمال کیا تصوف کے لیے وہ حضرت امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔
اور مدینے کا نام تو سرکار کا، اس مدینے کے نام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا نام بنا کے بھیج دیا، روشن کر دیا نام، روشن ہو گیا، منورہ ہے، منور ہی منور ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عاشق صادق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت معروف کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر گھر میں ہونے چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ واہ واہ، یہ صرف مدینہ شریف پر ہے۔ ٹائٹل کتنا اچھا ہے اس کا، جذب القلوب الی دیار الی دیار المحبوب، سبحان یہ کتاب کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو دل ہے وہ کھنچتا ہے سوئے مدینہ۔ اور یہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پرانے بزرگوں میں ہیں، حضرت شیخ سے بھی پہلے کے ہیں، ان کی کتاب کی جو بنیادی تشریحات تھی وہ اس میں موجود ہیں۔ واہ، علامہ سمہودی کی مدینے پر پہلی کتاب ہے جو بڑی تفصیلی ہے۔ اب مدینہ شریف ہے کیا، اس کی کوئی تعریف کر سکا؟ نہ حضور کی تعریف ہو سکتی ہے، نہ حضور سے متعلق اشیاء کی تعریف ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، مطلب اس تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا، کوئی کر نہیں سکتے نا، کرنے وہ والے تعریف کر رہے ہیں، کا بڑے سوچ۔ وہ الفاظ بنے ہی نہیں صحیح بات کہ جو ان کے آپ شان شان۔ ہاں یسرب کو کہہ سکتے ہیں کہ موت کی گھاٹی ہے۔ بھائی دیکھیے حضرت شیخ نے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا کہ جب یسرب کی طرف لوگ جاتے تھے تو گھاٹی یعنی اوپری حصے پہ کھڑے ہو کر گدھے کی آواز نکالتے تھے، اور 7 بار گدھے کی آواز نکال کر پھر اس کے بعد وہ قدم رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر گدھے کی آواز نہیں نکالی تو یہ موت کی گھاٹی ہے، اس میں موت آئے گی، لہٰذا بیماری اور موت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ یہ کرو۔ یعنی پہلے سے آہو فغاں، اور ٹھیک ہے، ظاہر ایک علامت ہے وہ۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب 12 ربیع الاول کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور یہ جو جلوس ہے حضور کا یہ کہاں رکا ہوا ہے ابھی؟ 12 ربیع الاول کو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ہو تو مدینے میں داخل ہوں، ہائے ہائے اور اب حکم ہوا، اور یہ 12 تاریخ ہے، ہائے، اور جیسے ہی یہ اندر داخل ہوئے، ابھی پہلا قدم چل رہا ہے تو بنو نجار کی بچیاں پڑھ رہی ہیں ہائے ہائے، طلع طلع البدر علینا سبحان اللہ، من سبحان اللہ، ثنیات الوداع کیا بات ہے، وجب شکر علینا کیا بات ہے، مدعا للہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اب یہ ہے کیا طلع البدر علینا؟ ہائے ہائے، سبحان اصل میں یہ بدر جو ہے نا، یہ حضور کریم علیہ طاعت و ثنا کا صدقہ ہے، یہ جو روشنی نظر آتی ہے، یہ انوار و تجلیات ہیں۔ حضور کے صحابہ یہ فرماتے ہیں، اکثر و بیشتر جب لوگوں نے پوچھا کہ مدینے میں کیسے محسوس کر رہے ہو، مہاجرین سے کہا ایک نئی سانس آئی ہے، ہائے ہائے، ایک نئی زندگی آئی ہے، ایک نئی تابناکی ہے۔ اور حضور کریم علیہ طاعت و ثنا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مسکن پر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ مسکن کیا ہے؟ پوچھا تھا نا، جی جی، جو انصار تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے گا تو کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ محمد کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، کہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اللہ اکبر، اور قیامت تک جلوہ افروز ہیں۔ واہ واہ، اور یہ جو مدینہ ہے جس کو مدینہ النبی کہتے ہیں، 99 نام ہے مدینہ شریف کے بھی، اللہ، جو کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے ہیں، بلکہ حضرت شیخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ شریف کے 99 نام پڑھ لیتا ہے تو مدینہ شریف کی بار بار اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، برکت دیکھیے آپ، سبحان اللہ، حضرت ام سلمہ مدینہ یاد کی شریف یہ برکت ہے، یاد کا یاد، جی مدینہ شریف کی مٹی کو اٹھا کر اور پانی میں گھول کر کسی بھی بیمار کو دے دیا کرتی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے ایسے دیکھا کہ اس کے بعد پھر اس کی بیماری چلی جاتی ہے اور دوبارہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ واہ واہ، خاک شفا آپ نے سنی ہوگی نا؟ جی جی، بے شک، تو یہ مدینہ ہی ہے نا؟ مدینہ کی ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو مدینہ منورہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اس میں مجتمع ہو جائیں تو زمین تنگ نہیں ہوگی، بے شک، زمین تنگ نہیں ہوگی، علماء نے لکھا ہے۔ سب کی مہمان نوازی کے لیے بچھی رہے گی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے بے چین رہا کرتے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اور ہمیشہ یہ فرمایا اسی کرتے لیے تو اس خوشبو کے آس پاس رہے، اللہ ہمیشہ رہے نا۔ آپ کو تو پتا ہے سارے لوگوں کو کہ مدینے سے کیسے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر مدینے کی دہی کو کوئی کھٹا کہہ دے کہ یہ کھٹا ہے تو اسے 60 کوڑے لگائے جائیں، اللہ، اس کی تعزیر ہے اس پر، یہ بھی بے ادبی، کیونکہ اس نے حضور کے شہر کی بے ادبی کی ہے۔ اللہ اکبر، اور اسی لیے میں یہ عرض کرتا چلوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے
کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ، اب یہ روزہ وہ ہے کہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، سبحان اللہ، کہ جس نے میرے مزار مبارک کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت، اس پر سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کے مزار، حضور کے مدینے میں حاضری جو ہے، یہ ایسے یہ گویا آپ نے ان کی حیات ظاہری میں ان کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں جبریل نے بھی ادب کا خیال رکھا، جبریل نے ادب سکھلایا۔ بے شک۔ اور مدینہ شریف میں جب ہم حاضر ہوں تو علماء بالاتفاق یہ لکھتے ہیں کہ مدینے کی حاضری، اور خاص طور پہ مواج شریف کے سامنے کی جو حاضری ہے، اس میں خدا را یہ ویڈیو بنانا، یہ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں۔ بس گناہگار یوں کر کے جائے، توبہ و استغفار لے کر آئے تو پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا یہ مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو بارگاہ رسالت سے توبہ مل جائے، استغفار قبول ہو جائے، تو پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی اللہ نے ضرورت حکم نہیں۔ دے دیا، اب اس دروازے سے آؤ گے تو قبول کر لوں گا۔ تو مدینہ باب التوبہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو مدینہ شریف میں جب آپ چلے گئے تو حضرات صوفیاء کرام میں اس بات پر بالاتفاق سارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جانے کے بعد عبادات کو، اوراد و وظائف کو اس طرح سے کریں کہ ہر وظیفہ حضور کی تائید ہو رہی ہے، ہر وظیفے پر حضور کی نگاہ انور ہے، اور ہے ہمارا تو ایمان ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور تو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور میں جیسے ظاہر میں دیکھتا ہوں ایسے ہی میں باطن میں بھی دیکھتا ہوں، اور جو میں فرشتوں کی تسبیح و تحلیل سنتا ہوں اسی طریقے سے میں نماز میں تمہیں پیچھے کی جانب دیکھتا ہوں۔ تو گویا وہ قلوب سے آگاہ ہیں، نیتوں سے آگاہ ہیں۔ تو مدینہ بھی آگاہ ہے، پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ جو مدینے میں آخری سانسیں لے کر چلا گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، بے شک، بخشش ہو گئی۔ بے شک۔ تو اگر مدینے کی وفات کی کیفیت یہ ہے تو پھر مدینہ والا اگر کہے کہ جس نے میری محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، سبحان اللہ، کل قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ قبلہ قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے، قبلہ علامہ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، آپ نے جو کچھ بھی گفتگو کی، تو اللہ کا یہ من عظیم نہیں ہے؟ لقد کہہ کر قرآن نے کہہ دیا نا کہ اے مومنو تم پر ہم نے احسان کیا ہے۔ بے شک۔ اس بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی، تو اللہ کے نبی آج بھی تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ شریف کے اندر جس وقت ان بدنصیبوں نے یہ کیا کہ مدینہ کو نعوذ باللہ من ذالک ظاہری طور پر ویران کرنے کی کوشش کی اور مسجد نبوی میں اذان کو روکا، ایسے بدنصیب بھی آئے ہیں جس کو یزید کہتے ہیں۔ جی۔ تو حرم نبوی سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں سے اذان۔ غور سے سن تو رضا، یہ ہے رضا سبحان اللہ، جو اس جانب اشارہ ہے سبحان اللہ، کہ یہ جو حضور کی قبر انور ہے یہ تمام اذانوں کا مرکز ہے، تمام دعاؤں کا مرکز ہے، بے شک، توبہ کا تمام مرکز ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کا مرکز ہے، اور کہیں بھی حضور کو پکاریں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، علم العقائد کے اندر ایک بات ہے کہ قرآن نص قطعی ہے، اور میں اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی مدینہ شریف نہ جا سکے ہو نا تو یہ مت سوچئے کہ مدینہ نے محروم کیا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا النبی آیا ہے نا تو وہ حضور کی سماعت کو اور حضور کی نگاہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو اب حضور غیب پر چونکہ مطلع ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو کوئی نزدیک ہو یا دور ہو تو مدینہ شریف سے حضور کی نگاہ انور اس طرف ہے۔ اللہ تو اب آپ نے جب پکارا تو کیا بعید ہے کہ بقول خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق صادق دنیا کے کسی حصے سے بھی حضور کو پکارتا ہے حضور اسے مدینے بلا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور مدینے بلا لیتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے کہ مجھے حج نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ حج سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ مدینے کی زیارت نہیں مل سکی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں
کہ مدینے کی محبت کے لیے بہزاد لکھنوی کہتے ہیں نا یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، شاہدین کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے۔ فردوس سے رتبے میں سباق برآبادی، فردوس سے رتبے میں کوئی کم ہے مدینہ؟ آرام گئے سرور کونین مدینہ۔ کیا بات ہے! اور یہ جو بات ہے اصل میں کہ مدینے میں رہے اور مدینے کا ادب نہ کر سکے، حضور کی بارگاہ میں رہے، موقع ملا حضور سے مخاطب نہ ہو سکے، حضور کو محسوس نہ کر سکے، کعبے میں رہے کعبے کی صدا کو نہ سن سکے، مقام ابراہیم میں رہے سجدے کی لذت کو محسوس نہ کر سکے، اور پھر لوٹ گئے، تو ایسی عبادت پر توجہ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ حج مبرور و مقبول ہو۔ اور یہ جو مدینہ شریف کی دعائیں ہیں، آپ یقین جانیے مدینہ کی ہر دعا حضور کی بارگاہ انور سے مقبول ہو کر آسمانوں پر جاتی ہے۔ اور میں کبھی محرومی کی بات ہی نہیں کرتا، ظاہر محرومی کا جہاں سے حضور کو یاد کیا اور وسیلہ مصطفیٰ دے دیا وہ مدینہ کی دعا بن گئی، قبول ہو گئی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت۔ اور صوفیاء کرام صرف 1 منٹ اور لوں گا کہ صوفیاء کرام کا تو پوری زندگی کا محور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کو ایسے یاد کرو کہ پورا وجود مدینہ بن جائے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے۔ میں علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، سلام اس پر مدینہ جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر مدینہ جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینہ ساتھ لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینہ ساتھ لے آیا، سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر ارض و سما دے دے، سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے۔ میں علامہ صاحب، یہ بڑا اچھا ایک موضوع ہے، اس کو کاز کی طرف تتمہ کی شکل میں لائیے گا، لیکن اب یہ چل پڑا ہے تسلسل، تو اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے مدینہ طیبہ کی وادیوں میں ہمیں گھومتے ہوئے نظر آئے اپنی گفتگو کے ذریعے، اور ہم نے بھی مدینہ طیبہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، اللہ خوش رکھے، اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ان کی جوتیوں پر ہاتھ رکھ کے سیکھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کا کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر محبت اہل بیت اور محبت مصطفیٰ نہ سکھاتے تو بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں؟ بالکل صحیح بات، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ اس زمین پر ایک ایسا مقام ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ کیا اچھی بات، واہ واہ واہ، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ مدینہ پاک کیسے مخلوق اور خالق میں رابطے کا ذریعہ ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا خالق سے رابطہ ہے تو اب اس کی شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے دین، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ تو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا بات ہے، یعنی مسئلہ ہی حل کر دیا اللہ۔ اب خالق سے جڑنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، بے شک، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گئے۔ واہ واہ، اللہ، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف ہمارا حسن عقیدت یا اعلیٰ حضرت کے مصرے نہیں ہیں، یہ قرآن حکیم کا فیصلہ بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، صحیح، اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہنچا رہا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، ایک ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا قوم سے کہ هو اللہ احد، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قل، آپ فرمائیے، حبیب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، اس لیے کہ آپ سے سن کر یہ ہمیں مانیں گے تو مانا جائے گا۔ واہ 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 واہ، آپ سے سن کر یہ ہمیں مانیں گے تو مانا جائے گا۔ جی، ان کا اللہ پر ایمان اس وقت مانا جائے گا جب یہ آپ کے کہے پر مانے، واہ واہ واہ، ورنہ اگر آپ کو چھوڑ کر مانے تو ابو لہب بھی مانتا تھا۔ بالکل صحیح بات، ابو لہب مشرک نہیں تھا، بالکل صحیح، ابو لہب اللہ پر ایمان رکھتا تھا، بالکل صحیح، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ذات رسالت کا منکر تھا۔ بالکل صحیح بات۔ تو مدینہ پاک تو وہ بارگاہ ہے کہ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور مدینہ منورہ سے عقیدت میں، اور غریبوں فقیروں کو اس شایان شان کہاں ٹھہرایا جاتا ہے؟ کسی بادشاہ کے محل کی کیا بات کروں جو مدینے کی رونق ہے، اور جو مدینے میں غریب کا پروٹوکول ہوتا ہے، جب فقیر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ کیا ایک کہ غلامی میں بھی ایک انداز شاہانہ ہے، میں تو عاجزی نیاز مندی سے گرا پڑا جا رہا ہوں مگر سرکار سنبھالے پہ سنبھالا دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک
مضمون اعلیٰ حضرت کے ہاں احترام مدینہ کے حوالے سے بڑا مختلف نظر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اللہ اکبر، اللہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اللہ تم اور آہ اتنا دماغ لے کے چلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اندازہ لگائیے احترام مدینہ، اکبر، اللہ، یعنی انکساری کا یہ عالم ہونا چاہیے، بندے کا وجود بچھا ہوا ہو زمین پر، ادب گاہست ہاں، زیر آسماں از عرش نازک تر، اللہ نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزید این جا، واہ واہ، ایک شعر مجھے یہ آپ کی صحبت کا فیضان، نہیں نہیں حضور یہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا مظفر وارسی صاحب کا، واہ، میں بتاتا ہوں عشق نوردی کیا ہے، کیا بات، میں بتاتا ہوں عشق نوردی کیا، یہ نوردی ذرا سا جی عام معمول سے ہٹ کر لفظ ہے، نوردی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے ضابطہ، بالکل طریقہ کار، بالکل صحیح، میں بتاتا ہوں عشق نوردی، عشق نوردی کیا ہے، ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما، کیا کہنے ہیں، ایک آہٹ کے لیے، ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ، میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے، واہ واہ، ایک آہٹ کے لیے ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ، سارا مدینہ، آئے ہائے، منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما، بے شک بے شک، یہ مدینہ پاک تو وہ بارگاہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا گھر، لوگ گزرتے نہیں تھے اس کے آج قریب، وہاں کی مٹی کھا کے شفا کیا ہے، بات ہے، قدم کس کے چومے اس مٹی نے، آج وہاں کی مٹی کھا کے شفا ہے، اور مدینے کا احترام کیا ہے کہ جب اہل علم نے اس پر کلام کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ منورہ، اللہ تو اب اس پر اہل علم کی ساری بحث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں 2 جملوں میں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ وہاں پہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، بالکل صحیح، مدینہ منورہ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں خانہ خدا ہے، مکہ مدینہ پاک سے افضل ہے، لیکن جی، اگر روضہ رسول شامل کیا جائے تو پھر ساری کائنات سے افضل مدینہ ہے، عرش سے بھی افضل ہے، یہ وہ صرف مقام زمین کے اعتبار سے، جہاں آپ آرام جی فرمائیں، سبحان با اعتبار زمین جی، مکہ افضل ہے، لیکن سرکار کی قبر اطہر کے ساتھ پھر مدینہ افضل ہے، پھر مدینہ افضل، کیوں آرام فرمائیں آپ وہاں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، کیا بات، یہ تو اہل محبت، اہل عشق، اور پھر مدینہ منورہ سے تو جو عشق ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب مدینہ پاک حاضر ہوئے، دیکھا کہ کچھ سگان معظم تشریف فرما ہے، سگان معظم، واہ، اور وہ زمین پر جس طرح بیٹھے تھے، گنج شکر نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، کلائیاں زمین پر رکھیں اور ان کے درمیان ویسے ہی جا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر سرکار کے روضہ اطہر کی طرف رخ کیا اور تاریخی جملہ فرمایا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے شہر میں جہاں اتنے سگان ہیں، کاش فرید کو بھی ان میں گن لیا، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ کیا بات، فرید بھی ان میں شمار، ہائے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کے سگان میں شمار ہونے کی تمنا گنج شکر زہد الانبیاء، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، اللہ اکبر، بے شک، اور وہاں مراد انہوں نے سگان طیبہ کو نہیں کہا، جی اپنے جیسے انسانوں کو کہا، جبکہ اتنی بڑی کامل ہستی، اتنا ایسا ایک عالم، الحافظ، القاری، الحاج امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ اکبر، کہتے ہیں تجھ سے کتے 1000 پھرتے، امام مالک اللہ اکبر، ساری زندگی میں ایک حج کیا، اللہ اکبر، لوگ کہتے تھے کہ آپ چاہیں تو ہر سال حج فرما سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حج نہ کرتا تو گنہگار ہوتا، صحیح، وہ کر لیا، اب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو نفلی حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے نکلوں اور موت آ جائے، اللہ اکبر، مرنا مدینے میں ہے، اللہ اکبر، جان مدینے میں دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں مجھے ایک عالم دین نے بتائی یہ بات کہ مدینہ منورہ میں نشیب میں ایک قبر انہوں نے دیکھی جو تازہ بنی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ قریبی جنت البقیع ہے، بقیع میں نہ دفنایا اس شخص کو نشیب میں، تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے کی وصیت تھی کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بقیع میں نہ دفنایا جائے، اچھا،
बड़ी हैरत अंगेज बात ظاہر سی بات کہ انتقال ہو جائے تو بقی میں نہ دفنایا جائے. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو بقی کی زمین ہے نا وہ روضہ رسول سے اوپر ہے, اللہ اکبر بقی میں نہیں دفن ہونا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مجھے نشیب میں دفنانا. کیا سبحان ادب اللہ ہے, کیا سبحان ادب اللہ ہے, سبحان واہ اللہ واہ سبحان یہ محبت کرنے والوں کے انداز انداز الگ جدا ہوتے ہوتے ہیں, ان کی ان کے انداز, صحیح کیفیات, بات, ان کے سبحان احساسات اللہ, جدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کیا یہ بات, سب عشق شہ بطحہ ہے. صحیح بات, کون کس کس انداز سے سرکار سے محبت کرتا ہے. کیا اچھی بات, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, آپ دونوں حضرات نے بڑے خوبصورت کلام بھی کیا, اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے. میں کچھ اشعار حضور کی بارگاہ میں, کچھ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, وہ بات ہے نا, اور ہماری فریاد بھی کیا ہے دیکھیں. میرے دل میں تشریف لا کملی والے, میرے دل میں تشریف لا کملی والے, یہ اجڑا ہوا گھر بسا کملی والے, سوا تیرے در کے بتا کملی والے, کہاں جائے تیرا گدھا کملی والے. تو ہی درد دل اور تو ہی چارہ گر ہے, تو ہی درد دل اور تو ہی چارہ گر ہے, تو ہی درد دل کی دوا کملی والے, تو ہی درد دل کی دوا کملی والے, سوا تیرے در کے بتا کملی والے, کہاں جائے تیرا گدھا کملی والے. جو انداز دکھلا کے بے دم کیا ہے, بے دم شاہ وارسی کا کلام, جو انداز دکھلا کے بے دم کیا ہے, دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے. ذرا مکھ سے کملی ہٹا کملی والے, مجھے چاند سا مکھ دکھا کملی والے. ذرا رخ سے کملی اٹھا کملی والے, مجھے چاند سا مکھ دکھا کملی والے. جو انداز دکھلا کے بے دم کیا ہے, دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے. یہ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم, یہ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم, کہ غلامی میں بھی ایک انداز شاہانہ ہے, کہ غلامی میں بھی ایک انداز شاہانہ ہے. اللہ اکبر. کیا منظر کشی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اور آپ اپنے صلاۃ والسلام اس میں تضمین کسی نے خوب ماشاءاللہ اپنا حصہ شامل کیا ہے, کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. یعنی تعداد دیکھیے, قطار دیکھیے, اور محشر کا سما دیکھیے, پوری امت کی نظریں اس نظر رحمت کی جانب ہیں, اور وہ نظر اٹھتی ہے اور پڑتی ہے. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, اس نگاہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ, یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام, یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. میرے ان دوستوں کے تصدق خدا, بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا, فیضیاب کمالات حساں رضا, ساتھ اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا, جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری, ہم سب کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جب چاہیں ہماری اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں. ہم نے جو کچھ بھی پیش کیا, جو کچھ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, اللہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں قبول فرمائے. اور آپ بھی یا رسول اللہ قبول فرما کے ہمارے دل پہ ایک نگاہ کرم کیجئے, اور دل کی دنیا کو روشن فرما دیجئے. وہاں جتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں, میں کدے سے نبی کے پینے کو قافلے چل دیے مدینے کو, جو ہیں مجبور جا نہیں سکتے وہ بیچارے سلام کہتے ہیں. وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد, وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد, تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد, تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. قاری اسد الحق صاحب کی خوبصورت آواز میں رخصت ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم, ہوں خاک
اگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے سرے بغشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے بغشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہیں، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہیں، اس پار کا واسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا واسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔